السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری اسٹوریز۔ آپ کی خدمت میں ایک اور کہانی لے کر حاضر۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں پنجاب انڈیا کا رہنے والا ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو 1975 میں میرے نانا کے ساتھ پیش آیا، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نانا ایک ریٹائرڈ فوجی تھے جو گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ایک دن اچانک میرے نانا کا سامنا ایک بہت ہی خوفناک چڑیل سے ہوا۔ میرے نانا اکثر شام کو اپنی بکریوں کے لیے گھاس لینے جایا کرتے تھے، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت انہیں گھاس لینے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا۔ بالکل ایسے میرے نانا ہری گھاس کی تلاش میں گھر سے بہت دور چلے گئے۔ تو درمیان میں ایک صحرا کی طرح کا ایک کھیت تھا جس میں انہوں نے دیکھا آم کا ایک بڑا درخت ہے۔ اس نے آ کر آم کے درخت کے نیچے بہت سی ہری گھاس دیکھی، جسے دیکھ کر نانا جان بہت خوش ہوئے اور سیدھے اس جگہ کی طرف چل پڑے۔ لیکن میرے نانا یہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ کس مصیبت میں پڑنے والے ہیں۔ اس نے بھی گھاس کاٹنا شروع ہی کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے قریب سے آم کے درخت سے بہت تیزی سے گزرا ہو۔ پہلے تو میرے نانا نے زیادہ توجہ نہیں دی اور ہری گھاس کاٹتے رہے، لیکن پھر کچھ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک عورت کی پائل کی آواز سنی، تو میرے نانا نے اپنے ارد گرد نظر دوڑانا شروع کر دی، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ اور جب آخر کار اس نے آہستہ آہستہ قریبی آم کے درخت کی طرف دیکھا تو اس کا دل یوں محسوس ہوا جیسے مانو رک گیا ہو۔ اس نے بہت ہی ڈراؤنی چیز دیکھی، کیونکہ میرے نانا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ڈراؤنی عورت تھی جو آم کے درخت پر بیٹھی تھی، جس کے بال بہت لمبے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی لمبی اور ڈراؤنی زبان، لمبے ہاتھ اور اس عورت کی کھینچی ہوئی انگلیاں اور رنگ بھی بالکل کالا تھا۔ اور آخر کار میرے نانا نے اس کے پاؤں دیکھے تو اس کے دل میں مزید خوف بڑھ گیا، کیونکہ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے اور سائز میں بہت بڑے تھے۔ یقین کریں اگر وہاں کوئی اور ہوتا تو اتنا خوفناک منظر دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھتا، لیکن میرے نانا جو کہ سپاہی رہ چکے تھے بہت مضبوط دل کے مالک تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنی ہمت اور ہوش سے کام لیا۔ میرے نانا نے بالکل ایسا اظہار کیا جیسے وہ ڈر نہیں رہے۔ انہوں نے وہ خوفناک چڑیل سے بھی اپنا ڈر چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اگر وہ تھوڑی سی بھی ڈر جاتے تو وہ فوراً ان پر حملہ کر دیتی اور میرے نانا کو جان بچانے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بالکل ایسے فیل کروایا جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے اگنور کر کے بغیر کسی خوف کے دوبارہ گھاس کاٹنا شروع کی۔ میرے نانا باہر سے تو بہت مضبوط تھے، لیکن اندر سے وہ بھی خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اس آم کے درخت سے دور جانے کا رستہ ملا۔ اس سے خوفناک چڑیل کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا، یار میں اپنی گھاس لگانے جا رہا ہوں، میں بوری پیچھے چھوڑ آیا ہوں، پہلے جا کر بوری لے آؤں اور پھر واپس آ کر ہری گھاس کاٹوں گا۔ یہ کہہ کر میرے نانا درخت سے دور ہٹنے لگے۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک آواز سنائی دی جیسے وہ چڑیل ہو۔ وہ بھی درخت سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود کو مضبوط رکھا اور چلتے رہے۔ ایک مخصوص جگہ پر جب وہ میرے نانا کو لگا کہ موقع صحیح ہے تو اچانک وہ تیزی سے بھاگنے لگے، جس پر چڑیل کو بہت غصہ آیا اور وہ چیختے ہوئے ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پھر میرے نانا بہت تیزی سے بھاگنے لگے۔ میرے نانا کہتے تھے کہ جب میں نے ایک بار اس چڑیل کی طرف مڑ کر دیکھا تو میرا خوف اور بڑھ گیا، کیونکہ اب چڑیل نہیں چل رہی تھی بلکہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے بازو پھیلا رہی تھی، جسے دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ میرے نانا بتاتے ہیں کہ ایک یا دو بار اس نے چڑیل کے تیز ناخن ان کی پیٹھ پر بھی مارے، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی۔
لیکن وہ باز نہ آئے اور بھاگتے رہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ چڑیل میرے نانا کو پکڑ لیتی، میرے نانا نے وہاں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جنہیں دیکھ کر میرے نانا کی جان میں جان آئی۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھے۔ اس وقت میرے نانا اندر سے اتنے خوف زدہ تھے کہ وہ فوراً بے ہوش ہو گئے، اور پھر 2 دن بعد ان کی آنکھ کھلی، کیونکہ اس حادثے کے بعد انہیں شدید بخار تھا۔ بعد میں مجھے اپنی نانی سے معلوم ہوا کہ وہ خوفناک چڑیل آدھی رات کو ہمارے گھر کے باہر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، اور رات گئے تک اس وقت تک ہمارے گھر کے باہر کسی جانور کو مار کر اسے کھانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جس سے خوف آتا تھا۔ میرے نانا اور پورے گاؤں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے میرے نانا کو ایک پنڈت کے پاس لے جایا گیا، اور اسے پنڈت نے کہا کہ ایک دھاگا دیا، اور ان کے گھر کے آس پاس موجود پنڈت نے میرے نانا کو بتایا کہ وہ ڈراؤنی عورت ایک ڈائن ہے۔ آپ یقین کریں، وہ بہت سی خوفناک اور سچی کہانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ اس سب سے خوفناک یہ وجہ تھی کہ میرے نانا اس کا حلیہ جس طرح سے بتاتے ہیں وہ انتہائی خوفناک تھا، جسے دیکھ کر وہ انتہائی ڈر چکے تھے۔ یہ کہانی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور بھی کچھ کہانیاں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الوقت میری یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔